بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں DDP انالیٹیکا۔ پچھلے 2 دن سے بھارت کے ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر بڑے شادیانے بجائے جا رہے تھے اور بڑا زور شور سے ذکر کیا جا رہا تھا کہ پاکستان نے جو اپنے سفیر نامینیٹ کیے ہیں امریکہ کے لیے وہ دہشت گرد ہیں اور ان کو دہشت گرد امریکہ نے قرار دے دیا ہے، اور بڑا اس پہ خوشی کا اظہار جیسے کہ واقعی یہ کوئی حقیقت ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انٹرنیشنلی ابھی یہ سمجھا جاتا ہے کہ بھارت یا اس کا میڈیا جو کچھ یہ بات کرتے ہیں وہ قابل اعتماد نہیں ہوتی، کیونکہ ایک تو یہ جھوٹ بے تحاشا بولتے ہیں، دوسری طرف یہ ہے کہ یہ کہانیاں گھڑ گھڑ کے اپنے عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے، وقتی اپنا فائدہ حاصل کرنے کے لیے یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جن کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ ہوا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مسعود خان، سردار مسعود احمد خان، ان کو حکومت پاکستان نے نامینیٹ کیا۔ اب وہ ایک سٹیج ہے جہاں پہ نامینیشن جب کر دی جاتی ہے کسی بھی شخص کی، تو جو ہوسٹ کنٹری ہے اس کو اختیار ہے کہ وہ اس کے بارے میں فیصلہ کرے، اور ان سے یہی کہا جاتا ہے کہ ہم فلاں کو بھیجنا چاہتے ہیں آپ کے یہاں ایمبیسڈر، آپ کو یہ ایکسیپٹیبل ہے یا نہیں ہے، اور وہ عموماً بالعموم ایکسیپٹ ہو جاتا ہے، اور اگر آپ کا کوئی دوست ملک ہو تو پھر تو بڑی جلدی ایکسیپٹنس ہو جاتی ہے کہ اس میں پرابلم نہیں ہوتی۔ لیکن یہاں کیا ہوا کہ ابھی ایکسیپٹنس لیٹر وہاں سے امریکہ سے نہیں آیا ہوا، اور جیسے ہی یہ بات باہر نکلی، پتہ چلا، تو بھارت نے اپنے پراکسی ایمبیسڈر، وہاں پہ ایک پراکسی سینیٹر کو کھڑا کیا، اسکاٹ پیری، اور ان سے چٹھی لکھوائی۔ ہماری اطلاع کے مطابق یہ چٹھی بھی بھارت کے ایمبیسی میں تیار کی گئی اور ان کو دی گئی۔ یہ چٹھی انہوں نے جو بائیڈن کو لکھی، اور اس میں انہوں نے 2-3 اعتراضات کیے۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ جی یہ جہادسٹ ہیں، دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ فلاں جو کشمیر میں اسٹرگل کر رہی ہے پارٹی اس کو سپورٹ کرتے ہیں، پھر یہ بھی کہا کہ یہ برہان وانی کو شہید کہتے ہیں۔ یہ جو باتیں ہیں، اہمکانہ باتیں ہیں، اس کو اگر آپ صحیح تناظر میں دیکھیں تو حقیقتاً تو اس سینیٹر کو بلا کے پریزیڈنٹ کو چاہیے کہ اس کی دھلائی کرے اچھی طرح، کیونکہ اس سے نظر آتا ہے کہ یہ بھارت کا اعلی کار بنا ہوا یہ باتیں کر رہا ہے۔ مسعود احمد خان ایک کیریئر ڈپلومیٹ ہے، اس کا کشمیر سے تعلق ہے، اور اس کا ایک بہت ہی روشن قسم کا بہترین کیریئر ریکارڈ ہے، جہاں وہ مختلف ملکوں میں ایمبیسڈر رہ چکے ہیں۔ ہمارے فارن آفس کے اسپوکس پرسن بھی تھے، اور جتنے بھی اسپوکس پرسن ہمارے فارن آفس میں آئے ہیں ان میں غالباً اگر میں مبالغہ نہ کروں تو مسعود احمد خان سب سے بہتر بولنے والے اور تفصیلاً بات کرنے والے آدمی تھے۔ مسعود احمد خان جو ہے ہمارے نقطہ نگاہ سے ایک انتہائی اہم آدمی ہے، اس لحاظ سے بھی کہ وہ آزاد کشمیر کے صدر بھی رہے ہیں۔ ان 3 سالوں میں جب وہ آزاد کشمیر کے صدر تھے، انہوں نے آزاد کشمیر کا نہ صرف نظم و نسق اچھی طرح چلایا، بلکہ انہوں نے پوری دنیا میں کشمیر کے مسئلے کو اجاگر کرنے میں پوری دلچسپی لی، پوری طرح محنت کی، اور پاکستان کے اندر باہر بے شمار سیمینار، بے شمار ایسے جلسے جلوس جن میں کہ ایڈریس کرنے کی ضرورت تھی، انہوں نے بھرپور طریقے سے پاکستان کا موقف پیش کیا۔ میرے نقطہ نگاہ سے ان کی امریکہ میں پوسٹنگ، ان کا وہاں جانا، وہ ہمارے ملک کے نقطہ نگاہ سے بہت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ خطے میں اگر ہماری کسی کے ساتھ کوئی پرابلم ہے تو وہ بھارت ہے، اور جس وجہ سے یہ پرابلم ہے وہ بھی کشمیر ہے۔ اب اس صورتحال کو کیسے ڈیل کرنا چاہیے؟ اس سٹیج پہ تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، سوائے اس کے
کہ بھارت کی طرف سے اس کے اوپر صبح سے لے کے شام تک شادیانے بجائے گئے اور احمقانہ قسم کی باتیں سنائی گئیں، اس کے علاوہ اس میں اور کچھ نہیں۔ لیکن مثال کے طور پہ اگر اس پہ کوئی سوال اٹھے تو پھر بہت اچھا ہوگا کہ پاکستان دنیا کو، بھارت کو اور امریکہ کو آئینہ دکھائے۔ جو کچھ بھارت وہاں پہ کر رہا ہے یہ صرف پاکستان نہیں کہہ رہا، یونائٹڈ نیشن کی اپنی آرگنائزیشنز، یونائٹڈ نیشن کی اپنی ہیومن رائٹس واچ، ان کے رپورٹس موجود ہیں جن میں کہ بھارت کے ظلم اور بربریت کی پوری طرح نشاندہی کی گئی ہے۔ انسانی حقوق کی اتنے بڑے پیمانے پہ پامالی جو کشمیر میں ہوئی، اس کو ریاستی دہشت گردی سے تشبیہ دی گئی ہے۔ لہذا ہمیں یہ میرا خیال ہے اپرچونٹی اویل کرنی ہوگی کہ دنیا کے سامنے اور خاص طور پہ امریکہ کے سامنے کھل کے بات رکھیں کہ یہ ریاستی دہشت گردی جو کچھ بھی ہے بھارت کر رہا ہے وہاں پہ، اس کی نشاندہی مسعود احمد خان نے نہیں کی، وہ تو پوری دنیا کر رہی ہے۔ اور جہاں تک برہان وانی کا تعلق ہے، مسعود احمد خان کو چھوڑ دیں، آج جو امبیسڈر ہیں وہاں پہ وہ بھی اس کو شہید کہیں گے، ہمارا وزیر اعظم اس کو شہید کہتا ہے، پورا پاکستان اس کو شہید کہتا ہے۔ وہی تو شخص ہے جس نے کشمیر کے اندر نئی آزادی کی ایک لہر کو جنم دیا، وہی تو شخص ہے جس نے کشمیریوں کو موٹیویٹ کیا۔ بھارت اس کو دہشت گرد کہہ کے اپنا منہ کالا کر رہا ہے، اس کو پتہ نہیں کہ کشمیری کس طرح اس کے جنازے میں امڑ کے آئے تھے۔ بھارت کو پتہ نہیں کہ آج بھی لوگوں کے گھروں میں برہان وانی کی تصاویر لٹک رہی ہیں، وہاں پہ ان کے در و دیوار برہان وانی کی شہادت کو سرا رہے ہیں۔ کشمیر میں آج اگر کوئی وہاں پہ جا کے دیکھے تو جو برہان وانی کا رتبہ ہے وہ کسی اور کا نہیں، مودی پہ تو تھوکے گا نہیں کوئی۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہیومن رائٹس واچ والوں نے یہ کہا کہ وہاں پہ کشمیر میں ایک فیکٹ فائنڈنگ مشن بھیجنے کی ضرورت ہے، وہ بھیجا جائے، تو بھارت نے کیوں نہیں جانے دیا؟ برہان وانی شہید ہے یا دہشت گرد ہے یہ تو مشن بھیجنے سے آپ کو پتہ لگ جائے گا، ونس فار آل یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ وہ شہید ہے یا نہیں۔ صرف ایک فیکٹ فائنڈنگ مشن بھیجنے کی ضرورت ہے، تو بھارت کیوں نہیں بھیجتا؟ یہ چیز جو آ کے کشمیریوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ شہید ہے یا دہشت گرد تھا۔ بھارت کون ہے؟ بھارت تو قابض ہے۔ بھارت تو تمام عالمی قوانین کو روندتا ہوا، یونائٹڈ نیشن کی قرارداد کو روندتا ہوا، ان کی قراردادیں ہیں، ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری، اس کی وائلیشن میں وہاں پہ کھڑا ہے بھارت۔ وہ کیسے ججمنٹ دے سکتا ہے؟ ججمنٹ کشمیری دیں گے، اور جو ظلم آپ ان کے ساتھ کر رہے ہیں، جس طرح زبردستی دبا کے بھارت نے کشمیر کو ساتھ رکھا، وہ آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ آپ کے حق میں بات کریں گے؟ جو نفرت 1947 میں تھی وہ 72 سال کے بعد تیسری جنریشن میں پہلے سے کہیں زیادہ ہے۔ جو کچھ بھارت 72 سال میں کشمیر پہ غاصبانہ قبضہ قائم رکھنے کے لیے کرتا رہا ہے، وہ کشمیری بھولے نہیں۔ بھول جاتے تو آج کشمیر آپ کی گود میں ہوتا، لیکن 9 لاکھ وہاں پہ فوج رکھ کے قبضہ کر کے بیٹھنا اور کہنا کہ برہان وانی دہشت گرد تھا، شرم آنی چاہیے۔ برہان وانی دہشت گرد تھا یا شہید تھا، یہ کشمیری آپ کو بتائیں گے یا پاکستانی بتائیں گے، اور یہی حقیقت ہے۔ سو اس وجہ سے مسعود احمد خان کا مسئلہ نہیں ہے یہ۔ مسعود احمد خان وہی بات کرتا ہے جو ہر پاکستانی یہاں پہ کرتا ہے۔ تو مسعود احمد خان کے بارے میں اگر کوئی شکوہ، شک و شبہ کچھ ہوا تو حکومت پاکستان کو بھارت کا کچا چٹا کھول کے دنیا کے سامنے رکھ دینا چاہیے، اور سارے شکوک جو مسعود احمد خان کے بارے میں کوئی کہے وہ فوراً دور کر دینے چاہیے۔ اور پھر
جس کی میں سمجھتا ہوں کہ ایک اتنے ماہر اچھے ڈپلومیٹ جس کی انٹرنیشنل لیول پہ شہرت ہو، امریکہ اس کو رد کر نہیں سکتا. لیکن اگر میں مان لوں کہ 1% بھی چانس ہے کہ اسکاٹ پیری جیسے ایک پاگل بے وقوف انسان کے کہنے پہ جو بائیڈن کچھ کر دے، تو پاکستان کو فوری طور پہ مسعود احمد خان کو چائنا میں سفیر بھیج دینا چاہیے. یہ امریکہ کے منہ پہ ایک جڑا ہوا تھپڑ ہوگا. آج کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.